بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو ایوری ون. سال 2023 اختتام پذیر ہو گیا ہے اور 2024 کا آج جو ہے پہلا دن ہے. 2023 کے حوالے سے میں کچھ تبصرہ کروں گا اور پھر 2024 کے جو ہمارے کرنٹ چیلنجز ہیں ان پر تھوڑی گفتگو کروں گا. 2023 کا سال پوری دنیا کے لیے ایک افسوسناک سال تھا اور دنیا میں جنگیں بھی ہوئیں، مختلف جو ہے کنٹریز میں کانفلکٹس بھی ہوئیں. سب سے بڑا جو محاصرہ جسے کہتے ہیں، یہ سب سے بڑا جو کانفلکٹ ہوا، سب سے بڑی جو ایک جنگ ہے جس میں ہزاروں فلسطینی شہید ہو گئے، وہ حماس اور اسرائیل کی جنگ، جو کہ اکتوبر کے شروع میں ہو گئی اسٹارٹ اور اس کے بعد ایک ہسٹری بن گئی اور ابھی تک یہ جنگ جاری ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ 2024 میں فلسطین کا کوئی حل نکل آئے. 2023 اس حوالے سے بہت اہم رہا کہ اس کے علاوہ نہ صرف حماس اور اسرائیل کی جنگ بلکہ یوکرین اور رشیا میں بھی جنگ بندی نہ ہو سکی اور وقفے سے جو ہے جنگ کا سلسلہ جاری رہا. اس کے علاوہ سوڈان میں سول وار جو ہے وہ ہوئی اور اس میں بھی کئی بے گناہ لوگ مارے گئے. یہ 2023 اگر دیکھا جائے تو ایک پوری دنیا میں ایک عجیب ایسا سال رہا جس میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے جنگ کی بنا پر، علاقائی جو صورتحال ہے اس کی بنا پر یا خانہ جنگی میں. مڈل ایسٹ کی بات کریں تو مڈل ایسٹ 2023 میں بہت ڈسٹرب رہا اسی حماس اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے. اسی طرح بحر احمر ریڈ سی میں جو ہے وہاں پر جو شپنگ کمپنیز نے جو ہے شپمنٹ بھیجنا چھوڑ دی. سارے جو ہے جہاز وہاں بند ہو گئے کیونکہ وہاں پر جو یمنی جو ہیں پائرٹس انہوں نے حملے شروع کر دیے اور وہاں پر سیف نہیں رہا ریڈ سی کہ وہاں پر کوئی جہاز جا سکے. تو یمنی جو حوثی ہیں انہوں نے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں ریڈ سی کے اندر، تو وہاں بھی حالات بڑے کشیدہ ہیں. 2023 اس حوالے سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معاشی طور پر بھی پوری دنیا میں ایک تباہی مچا کر گیا، یعنی کہ پوری دنیا میں معاشی طور پر حالات بہت خراب رہے. اگر خصوصاً پاکستان کی بات کریں تو پاکستان ابھی تک اپنے قرضوں سے نہیں نکل پایا اور ایک آئی ایم ایف اور پاکستان کی کانفلکٹ ابھی تک چل رہی ہے. پاکستان میں 2023 معاشی طور پر بہت زیادہ جو ہے پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات لے کر آیا، جس میں پاکستان کی جو عوام ہے ان کا خاص کر کے اس مہنگائی کے دور میں انفلیشن اتنا بڑھ گیا کہ ریکارڈ انفلیشن جو ہے بڑا، ایک وقت تو 48% تک انفلیشن چلا گیا 2023 میں پاکستان میں. تو قوت خرید لوگوں کی ختم ہو گئی، مڈل کلاس بالکل ختم ہو کر رہ گئی. تو 2023 اس حوالے سے ایک افسوس کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا کہ اس قسم کے حالات رہے. کووڈ ختم ہونے کے بعد بھی مختلف امراض اور بیماریاں 2023 میں بھی لپیٹ میں رہیں، جس سے کئی لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. اس کے علاوہ 2023 میں بہت بڑا ایک کلائمیٹ چینج ایفیکٹ ہوا پوری دنیا کے اندر، جس میں بہت سے ممالک میں فلڈز آئے اور ایون کہ ہیٹ ویو آئی جہاں کبھی اتنی گرمی نہیں پڑتی تھی، ایسے علاقوں میں برف بھی پڑ گئی جہاں کبھی برف نہیں پڑتی تھی. تو ایک پوری دنیا میں ایک بڑا کلائمیٹ چینج ایفیکٹ ہوا جس میں یو ایس اے، پورا نارتھ امریکہ، مڈل ایسٹ، پاکستان بہت زیادہ افیکٹڈ ہوا، جو ہے کئی جگہ قحط سالی بھی ہوئی. تو کلائمیٹ چینج بھی 2023 میں بہت افیکٹ کیا اور یہ آگے 2024 میں ہمارے لیے ایک چیلنج ہوگا. اس کے علاوہ 2023 میں دیکھا جائے تو چائنا اور یو ایس اے کا جو ایک کانفلکٹ تھا، جو ایک آپس میں تعلقات کشیدہ رہے، پورا سال تعلقات کشیدہ رہے، مگر 2023 کے آخر میں جا کر کانفلکٹس کچھ کم ہوئے اور آپس میں ان کے تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے. تو 2023 اس حوالے سے اگر کہا جائے
تو ایک جنگوں اور ایک افراتفری اور ایک معاشی بد صورتحال کا سال رہا، جس میں عوام، دنیا کے لوگ ایک طرح سے اگر کہیں تو ڈسٹرب رہے۔ ہر آنے والے سال کو ہم بہتر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر آنے والا سال شاید اس سال جو ہے دنیا کے حالات بدل جائیں یا ملک کے حالات بدل جائیں، یا جو بھی فیملیز جو رہتی ہیں وہ کہیں کہ ہمارے اس سال حالات بدل جائیں۔ ہر سال یہی ہم ایک دعویٰ کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، مگر اب 2024 جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور 2024 کے جو چیلنجز ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ 2024 کے سب سے بڑا جو 2023 میں ایک بات اور میں بتانا بھول گیا، 2023 میں انڈیا کی جو پاپولیشن ہے وہ دنیا کی سب سے زیادہ پاپولیشن ہو گئی ہے۔ انڈیا اس وقت پوری دنیا میں آئی تھنک 1.43 بلین سے ابو پاپولیشن ہو گئی ہے، جو کہ چائنا کو جو ہے اوپر چلا گیا ہے، اور چائنا سیکنڈ نمبر پہ آ گیا۔ ناؤ انڈیا از دا ہائیسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ۔ تو یہ 2023 کے مڈ یا اگست یا سپٹمبر میں جو ہے نئی جو ہے یہ آئی اسٹیٹس کہ انڈیا کی جو آبادی ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ 2024 پر میں تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ 2024 میں جو چیلنجز ہیں سب سے بڑے وہی چیلنجز ہیں جو 2023 میں رہے گی۔ 2024 میں دنیا میں معاشی طور پر حالات بہتر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ معاشی کرائسس سے دنیا نکل پائے گی یا نہیں نکل پائے گی، اسٹاک مارکیٹ دنیا کی بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی، پراپرٹیز پوری دنیا میں جو اس وقت ایک جو ہے ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہوئی ہے، خصوصاً پاکستان میں ہوئی ہوئی ہے، 2024 میں یہ بھی ایک چیلنج رہے گا۔ 2024 میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کوئی نیا کرونا کا وائرس جو ہے وہ نہ آ جائے، جو کہ ایک ڈفرینٹ فارم میں ہو سکتا ہے، یا کوئی نیا وائرس آ سکتا ہے، یا کوئی بایولوجیکل کوئی وار اسٹارٹ ہو سکتی ہے۔ اس پر بھی لوگوں نے کئی تبصرہ کیا ہے۔ تو 2024 یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس قسم کے چیلنجز سے بھی نپٹنا ہوگا کہ کوئی نیا وائرس ہٹ نہ ہو جائے اس دنیا میں۔ 2024 معاشی طور پر سب سے زیادہ یہ دیکھا جائے گا کہ معاشی طور پر دنیا جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتی ہے یا نہیں جاتی۔ لوگ زیادہ تر اس 2023 میں جاب لیس رہے پوری دنیا میں، اور 2024 ہو سکتا ہے اس حوالے سے بہتری کی طرف جائے۔ تو 2024 کے سب سے بڑے جو چیلنجز ہیں وہ معاشی چیلنجز ہیں، اور اس کے بعد کلائمیٹ چینج 2024 میں بھی جو ہے افیکٹ کرے گا جیسے 2023 میں کیا۔ مختلف ممالک میں جو ہے وہ ہیٹ ویو بھی آ سکتی ہیں، فلڈز آ سکتے ہیں، ایون کہ سمندر کی جو سطح ہے وہ بلند ہوتی جا رہی ہے جو ہے۔ اسی طرح جو آپ کے ناردرن انٹارکٹک اور سدرن انٹارکٹک جو ہیں وہ جو ہیں آلموسٹ وہ پگھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور اسی وجہ سے ایک چینجز آ رہے ہیں دنیا کے اندر۔ بہت سارے جگہوں پر ارتھکویک، بہت ساری جگہوں پر قحط سازی، بہت ساری جگہوں پر جو ہے فلڈز اور ایسے طوفان ہو سکتے ہیں 2024 میں، جو کہ ایک چیلنج ہوگا۔ تو 2024 میں سب سے کلائمیٹ چینج کے علاوہ معاشی چیلنجز کے علاوہ جو ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 2024 ٹیکنالوجیکل جو ریولوشن چل رہی ہے اس حساب سے 2024 میں کیا نئی ریولوشن آتی ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جو ہے وہ بھی دیکھیں گے، جس میں بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں وہ کیا جو ہے ایک طرح سے ایمرج کرتی ہیں اس دنیا میں، کہ آپ نئی ایک طرح سے ٹیکنالوجی جو ہے آئے گی جس میں بہت ساری چیزیں لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گی۔ ٹیکنالوجیکل ریولوشن میں ایک اور 2024 میں ڈیولپمنٹ ہونے جائے گی، جس میں آٹو موبائل انڈسٹری جو ہے اس میں ایک زیادہ یہ چینج آئے گا کہ سولر اور الیکٹریکل جو وہیکلز ہیں وہ پوری دنیا میں زیادہ مترادف کرائی جائیں گی۔ یعنی کہ پوری دنیا میں ایک کئی کنٹریز میں ایک ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ آپ نے سولر اور الیکٹریکل جو آٹو موبائلز ہیں ان کو پرموٹ کیا جائے گا، اور پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے کہ الیکٹریکل اور سولر وہیکلز کو امپورٹ کیا جائے۔ باقی دنیا کے کئی ممالک ہیں جہاں پر یہ الیکٹریکل اور سولر اور جو وہیکلز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 2024 میں جو ہیں وہ لائی جائیں گی، اور ایک عرصے میں یہ جو فیول پیٹرول والی جو گاڑیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس دنیا میں ایک ٹیکنالوجیکل ریولوشن میں یہ چینج بھی 2024 میں ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ لوگوں سے
پروگرام کے آخر میں یہ کہیں گے کہ 2024 ہماری دعا ہے کہ دنیا میں امن لے کے آئے، سلامتی لے کے آئے۔ یہ جو جنگ 2023 میں اتنی جنگیں ہوئی ہیں، خصوصاً حماس اور اسرائیل کی، جس میں ہزاروں مسلمان فلسطینی شہید ہوئے، جس میں ہزاروں گھر اجڑ گئے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو جنگیں دنیا میں جاری ہیں ان میں بھی کئی بے گناہ لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ 2024 جو ہے امن کا سال ہو، فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے، فلسطین ایک آزاد ریاست قائم ہو جائے، دنیا اس طرف توجہ دے، اور دنیا جو ہے معاشی طور پر بہتر ہو جائے۔ لوگوں کے حالات 2023 میں معاشی طور پر بہت خراب ہوئے، اور امید کر سکتے ہیں کہ 2024 میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جائیں کہ دنیا ترقی کی طرف جانی شروع ہو جائے۔ خصوصاً پاکستان جو ہے، پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں، جس میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے پاکستان کو وہ معاشی حالات کا ہے، کہ معاشی طور پر اس وقت پاکستان ایک شدید بحران سے گزر رہا ہے، ایک فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ 2024 میں جو ایک الیکشن کا سال ہے پاکستان میں، وہ الیکشن کے بعد یہ نئے سیٹ اپ میں جو بھی نیا سیٹ اپ آتا ہے وہ پاکستان میں کیا چینجز لے کے آتا ہے، پاکستان کیا معاشی ترقی کر لے گا، کیا پاکستان کے جو دوسرے چیلنجز ہیں جس میں کلائمیٹ چینج بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، جس میں ایگریکلچر بھی بہت بڑا فیکٹر ہے، یہ تمام چیزیں اوور کم کر لیں گی نئی گورنمنٹ، اور آنے والا 2024 یہ سال پاکستانیوں کے لیے یہ چیلنج لے کر آ رہا ہے۔ ہم امید کر سکتے ہیں آپ تمام لوگوں سے کہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے اور دنیا کے لیے 2024 بہتر سال ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں، اور اس کو بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ نئے آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد آپ لوگوں کے سامنے لے کے آؤں گا۔ بہت شکریہ آپ سب کا، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔